بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ایک عرصے تک دبیات کا سلسلہ چلایا، وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے دبیات کا سلسلہ چھوڑا تھا۔ دبئی کے حوالے سے ان کے پاس بے شمار واقعات ہیں، ایک ایک کر کے ہمیں وہ سناتے رہیں گے، پہلے بھی سنا چکے ہیں۔ آج ہمیں لکھویرا صاحب کیا بتاتے ہیں؟ جناب لکھویرا صاحب۔ بہت شکریہ فضل حسین امان صاحب، مہربانی کہ آپ دبئی کو یاد کرا دیتے ہیں مجھے یہاں بلا کے، بڑی عنایت آپ کی۔ تو سر میں یہ میوزیکل کلچرل یہ پروگرام بڑے مذاق یہ کرتا رہتا تھا دبئی میں تواتر کے ساتھ۔ تو ایک دفعہ اقبال بانو کو میں نے بلایا، اقبال بانو ان کنسرٹ، غزل بہت خوبصورت گاتی تھی۔ تو اچھا وہ تھی اردو اسپیکنگ، لیکن ملتان میں رہتی تھی تو وہ سرائکی پہ ان کو پورا عبور تھا۔ تو مجھ سے وہ کہنے لگی کہ اقبال میں آؤں تو تمہارے لیے کیا لے آؤں؟ اب دنیا تو یہاں سے وہاں والوں دبئی والوں کو کہتی نا جب آنا تو یہ لے آنا۔ تو میں نے کہا یہ اتنی معصوم اور بھولی خاتون ہے، یہ مجھ سے پوچھ رہی کہ پاکستان سے کیا لاؤں؟ تو میرے رگ ظرافت بھڑک ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ اچھا آتے ہوئے نا میڈم میرے لیے وہ بڑی بڑی لمبی مونگ پھلیاں ہوتی ہیں موٹی سی، وہ کوئی تھوڑی سی لیتے آنا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب وہ دن آ گیا تو ایک دو دن ان کو پہلے آنا ہوتا تھا آرٹسٹوں کو۔ تو ان کا جب یہ آئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ فلاں فلائٹ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس فلائٹ کے وقت کے مطابق میں دبئی ایئرپورٹ پہنچ گیا، یہ نکل ہی نہیں رہی۔ تو میں بڑا پریشان، میں نے وہ جو PIA کا جہاز تھا تو میں نے انہیں کہا تھا کہ مینیفیسٹ دکھائیں مجھے کہ اقبال بانو نے سفر کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی مینیفیسٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہو تو معروف شخصیت ہے تو وہاں ہے۔ تو میں نے کہا وہ ابھی تک باہر نہیں آئی، جہاز خالی ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں جہاز میں تو کوئی بھی نہیں، اب تو وہ باہر ہے۔ تو مجھے تشویش ہوئی کہ باہر کہاں ہے؟ باہر تو میں ہوں، باہر آنا چاہیے تھا تو میں ان کو وصول کرتا، استقبال کرتا ان کا۔ پتہ چلا کہ ان کو ڈیٹین کر لیا گیا، پولیس نے ڈیٹین کر لیا۔ اچھا جی، حراست میں لے لیا۔ حراست میں کہ بھائی یہ کیا ہے۔ اب وہ تحقیق جو کی تو ادھر ادھر، اچھا کیونکہ میری یاد اللہ تھی اس وقت ڈائریکٹر جنرل تھے دبئی ایئرپورٹ کے محی الدین بن ہندی۔ اچھا جی، وہ میرے بڑے مہربان تھے۔ تو میں بھاگ کے ان کے پاس گیا، میں نے کہا ہندی صاحب، وہ محی الدین صاحب، اقبال بانو بہت بڑی آرٹسٹ ہیں، وہ آئی ہیں، پتہ نہیں مجھے اب تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو انہوں نے آپ کی پولیس نے وہاں اندر روکا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں ابھی پتہ کرتا ہوں۔ تو دبئی ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر تھے عبداللہ الاہلی۔ اچھا جی، انہوں نے کہا تم ان کے پاس جاؤ، میں انہیں فون کرتا ہوں۔ انہوں نے اس دوران میں ان کے کمرے تک پہنچا، ان کا فون جا چکا تھا، وہ انٹرکام تھا، انہوں نے فوراً تو میں نے وہ بتایا مسئلہ۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے فوری طور پہ میرا انٹری پاس بنایا اندر جانے کا، کہتے آؤ میرے ساتھ چلو۔ اب اندر ہم گئے تو اقبال بانو بیچاری معصوم سی شکل بنائی ہوئی، رونی سا چہرہ بنایا، وہ بیٹھی پریشان کہ بھی کیا ہو گیا۔ تو انہوں نے ان پولیس والوں سے پوچھا عربی میں کہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی میڈم کے ساتھ 5 کلو کوئی چیز ہے اور وہ چیک ہم نے کرنی ہے کہ اس میں کیا ہے۔ اس نے کہا اچھا دکھاؤ۔ تو خیر وہ تو انہوں نے وہ سامنے کیا تو وہ مونگ پھلیاں تھیں۔ تو انہوں نے کہا یہ پاگل کے بچے، تمہیں نہیں پتا یہ مونگ پھلیاں ہیں؟ انہوں نے کہا سر یہ جو لوگ آتے ہیں نا تو وہ مختلف چیزوں میں ہیروئن، حشیش اور وہ لے آتے ہیں، تو ہم نے تو یہ چیک کرنے کے لیے ان کو روکا ہوا۔ کیا چھوڑا یہ بیچاری نے کیا لانا، تو یہ بہت بڑی انہوں نے عربی میں بتایا اعظم مغنیہ کبیر الپاکستان، کہ پاکستان کی بہت بڑی گائکہ ہے یہ، کس کو روک رکھا ہے تم نے؟ مونگ پھلی میں یہ لائے گی۔ تو وہ مونگ پھلیاں اٹھا کے جی ہم باہر آئے تو میں نے کہا بی بی میں نے تو کہا تھا تھوڑی سی کو لے آنا، آپ 5 کلو مونگ پھلیاں لے کے آ گئے۔ وہ بورا بن جاتا ہے۔ وہی نا سر، اتنی بڑی۔ اچھا ایک تو یہ، اچھا عمر شریف میرے بڑے مہربان دوستوں میں تھے، بڑے کمال کے آرٹسٹ تھے۔ تو ایک دفعہ ہم نے تقریب کی ان کے اعزاز میں نے شو پہ ان کو بلایا تھا، وہ بڑا کامیاب شو رہا۔
زبردست. تو شو کے دوران تو وہ اپنے اچھا کبھی نور جہاں سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی؟ میں وہ بھی بتا. اچھا یہ ابھی عمر شریف کا. ہاں. ٹھیک. عمر شریف صاحب، اب میں نے وہ تقریب کیا، میرا ہی شو تھا، کامیاب تھا، مجھے خاصا منافع ہوا، پروفٹ ہوا. تو میں نے ان کے اعزاز میں تقریب رکھی، اور جو چند وہاں دانشور قسم کے لوگ تھے ان کو کہا کہ بھئی اس کو عمر شریف کو آپ نے کوئی خطاب دینا ہے، تقریب آپ کر لیں، تقریر جتنی بھی کرنی ہے، آخر میں آپ نے وہ خطاب دینا ہے. کوئی انہیں تاجدار ظرافت کہہ رہا تھا، اچھا کوئی شہنشاہ ظرافت کہہ رہا تھا، وہ کوئی ظرافت فلاں. اب میں بڑا سوچ رہا تھا کہ جو میں نے جو تقریب کیا ہے میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں رہا کہ جو میں ان کو وہ خطاب کے آخر میں دوں. تو جب میں تقریر کرنے گیا تو میں نے خیر ان کی جو خوبیاں تھیں ان کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ جتنے بھی عمر شریف صاحب کو خطابات سے نوازا گیا ہے یہ مجھے چھوٹے محسوس ہوئے. تو میرے حساب سے عمر شریف صاحب تاجدار ظرافت سے بھی بڑے ہیں، شہنشاہ ظرافت سے بھی بڑے ہیں، یہ فرعون ظرافت ہے. اچھا اب رات کو بڑا کہکے پڑے وہاں. بہرحال وہ اب رات کا ہم کھانا کھا رہے تھے عمر شریف وغیرہ وغیرہ سب. تو میں نے کہا شریف بھائی یہ تو آپ کے عام طور پہ جو جگتیں ہوتی ہیں، جو لطائف یا جو آپ سناتے ہیں ہنسی مذاق کے لیے، وہ تو سنتے ہیں، کچھ ایسی بات سنائیں جو آپ نے ایک آدھ دفعہ کہیں کہی ہو جو عام نہ ہو. تو انہوں نے تھوڑی دیر سوچا، مرحوم نے، اللہ انہیں بھی غریق رحمت کرے، کہنے لگے کہ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کراچی نے ایک تقریب کی اور مجھے اس میں بولنا تھا، یعنی اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا. تو میں سنا رہا تھا لطیفے جوکیں یہ وہ سب مذاق سب کچھ سنا رہا تھا. تو کچھ ینگ ڈاکٹر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ دنیا بھر کے لطیفے ہمیں سنا رہے ہیں، ہم نے آپ کو انوائٹ کیا، آپ کو ڈاکٹروں پہ لطیفہ سنا ہے. کہنے لگا میرے پاس اقبال اس وقت ذہن میں کوئی لطیفہ ہی نہیں تھا ڈاکٹروں کا. تو تھوڑی دیر میں نے سوچا اور آ گیا، اللہ نے عطا کیا. تو میں نے کہا کہ ہاں، میں نے کہا آپ بیٹھے میں سناتا ہوں. اب وہ ڈاکٹر بزد تھے کہ اپنی ڈاکٹروں پہ، تو کہتے ہیں عمر شریف کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں مجھے عطا کیا. اور میں نے کہا کہ جی میں جب بھی جاتا ہوں کسی ڈاکٹر کے پاس تو وہاں لکھا ہوتا ہے اوقات 4 سے 8، یعنی ڈاکٹر فضل حسین اوان اوقات 4 سے 8، ڈاکٹر اقبال حسین لکھویرا اوقات 4 سے 8، ڈاکٹر ایکس وائی زیڈ اوقات 4 سے 8. کہتے ہیں 8 بجے کے بعد تو تمہاری اوقات ہی کوئی نہیں ہوتی، تم سے کیا بات کرو. تو کہتے ہیں یہ وہاں مجھے ہوا. تو آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ نور جہاں، جی نور جہاں ایک بہت بڑی گلوکارہ تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. انڈیا پاکستان میں ابھی تک بھی، اس وقت بھی وہاں پہ کچھ لوگوں نے، پاکستان میں نہیں کیا گیا لیکن انڈیا میں فیس بک پہ کئی گروپ بنے ہوئے ہیں جو نور جہاں کے صرف گیت چلاتے ہیں. جی ٹھیک ہے، انڈیا کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی. اور رفیع صاحب، یہ 2 آدمیوں کے میں نے دیکھے. تو نور جہاں صاحبہ 2-4 مرتبہ آئی دبئی. ایک دفعہ انہیں وہاں پہ ایکسپو سینٹر ہے شارجہ میں، ان کو بلایا گیا. لیکن فضل صاحب مجھے بڑا دکھ ہوا جب میں وہاں گیا تو کوئی 50 کے قریب آدمی تھے اور میڈم نغمہ سرا تھی. حالانکہ اس سے پہلے جب دبئی میں ان کے پروگرام ہوئے تو اوور کراؤڈڈ ہوتا تھا، بلکہ پاکستانی سے زیادہ انڈینز ہوتے تھے. تو جب پروگرام ختم ہوا تو میں کیونکہ اس وقت رپورٹنگ بھی کرتا تھا جنگ اخبار جہاں کے لیے، تو ان کو بھی بھیجنا تھا. تو اب آڈینس کہاں سے لاؤں میں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میڈم یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا دیکھو اقبال صاحب، سیدھی سی بات ہے، مجھے انہوں نے میرے ساتھ معاوضہ طے کیا
انہوں نے مجھے معاوضہ دے دیا، انہوں نے مجھے بلا لیا جتنے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے، میں نے وہ پرفارم کرنا تھا۔ اب آڈینس لانا نہ لانا میرا ذمہ نہیں تھا، یہ میرا ملک نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے ذمہ تھا، ان کو لانا چاہیے تھا۔ لیکن میں نے یہ خیال کیا کہ یہ جو بھی آئے ہیں 50 ہیں یا 100 ہیں، یہ تو مجھے سننے آئے ہیں نا، اور انہوں نے پیسے دے کے ٹکٹ خریدا ہے، تو یہ کیوں اس بات کی سزا بھگتے کہ بھائی آڈینس نہیں ہے تو میں نہیں گاتی۔ تو میں نے کہا آپ کو گانا نہیں چاہیے تھا، کہتے نہیں، میں ان 100 آدمیوں یا 50 آدمیوں کا دل کیوں توڑتی جو 2 250 100 درہم کے ٹکٹ 300 درہم کے ٹکٹ خرید کے آئے ہیں اور مجھے سننے آئے ہیں، تو میرے لیے وہ آڈینس تھے، تو میں نے ان کے لیے گا دیا، اب بات ختم ہو گئی۔ اب آڈینس لانا تو میرا ذمہ نہیں تھا۔ تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں آرٹسٹ کو اگر ایک آدمی بھی پذیرائی کا ملے تو وہ اس کی کتنی عزت کرتا ہے۔ صحیح ہے۔ ورنہ دبئی میں میڈم کے جتنے پروگرام وہ اوور کراؤڈڈ تھے، ہجوم ہوتا تھا۔ تو یہ میڈم کا ایک واقعہ تھا جو یعنی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو انشاءاللہ بعد میں بھی انشاءاللہ ایسی باتیں رہیں گی۔ جی لکھویرہ صاحب بہت بہت شکریہ، آج کے دبیات سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔